हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों, आज हम आपका सबक नंबर 1 मेरा वतन पढ़ेंगे। ये आपकी उर्दू की किताब अपनी ज़बान का सबक है और ये एक नज़्म है। मेरा वतन, वतन के क्या मायने होते हैं? वतन के मायने होते हैं मुल्क या देश के। ये है मेरा वतन, ये मेरा वतन। वो चिड़िया, वो तोता, वो मैना, वो मोर, वो कोयल, वो बुलबुल, वो कुमरी, वो चकोर, वो बेलों की लहरें, वो दरिया का ज़ोर, वो झरनों का गिरना, वो पानी का शोर, वो सरसब्ज़ इसके पहाड़ और बन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। तो इसमें क्या शायर कह रहा है कि ये क्या है? ये मेरा वतन है, यानी कि ये मेरा मुल्क है, मेरा देश है। इसमें क्या-क्या है? यहाँ पर क्या-क्या मिलती है? चिड़िया, तोते, मैना, मोर, कोयल, बुलबुल, कुमरी। कुमरी भी एक तरह का क्या होता है? छोटा परिंदा होता है। चकोर, ये भी एक परिंदे का नाम होता है। ये सारे क्या हैं? यहाँ पर हमारे देश में इस तरह-तरह के परिंदे मिलते हैं। वो झीलों की लहरें, वो दरिया का ज़ोर। यहाँ पर आपको झीलें भी देखने को मिलेंगी, दरिया भी देखने को मिलेंगी, झरने भी मिलेंगे। झरने गिरते हैं, उनकी आवाज़ आती है, उनका शोर होता है। जब पानी भी बहता है तो उसका भी हल्का-हल्का शोर होता है। वो सारा यहाँ पर बहुत अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा मुल्क में। वो सरसब्ज़ इसके पहाड़, सरसब्ज़ यानी कि वो हरियाली क्या है? हरियाली पहाड़ है। पहाड़ों पर क्या है? हरियाली है बहुत ज़्यादा। और कहाँ पर हरियाली है? वन में। वन कहते हैं जंगल को। ये है मेरा वतन, ये मेरा वतन। तो ये क्या है? हमारा वतन है। यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के परिंदे भी मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको झीलें भी मिलेंगी, दरिया भी मिलेंगे, सरसब्ज पहाड़ भी मिलेंगे जो पूरी तरह से हरे भरे हैं, जंगल भी हरे भरे हैं। तो इस तरह का हमारा वतन है। आगे देखते हैं। वो गल्ले, वो मेवे, वो तरकारियाँ, वो खुश रंग फूलों की गुलकारियाँ, वो सरसब्ज बागों की फुलवारियाँ, वो सैराब और खुशनुमा क्यारियाँ। ज़मीन ज़मीं ज़मीनें वो ज़रख़ेज़ दिलकश चमन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। तो यहाँ पर इस बंद में क्या कह रहा है बेटा? वो गल्ले। गल्ले का मतलब क्या होता है? गेहूं के खेत। वो मेवे, वो तरकारियाँ, तरकारियाँ यानी कि सब्जियाँ, मेवे भी होते हैं यहाँ। वो खुश रंग फूलों की गुलकारियाँ, यानी कि यहाँ पर फूल भी क्या है? बहुत अलग अलग तरह के होते हैं और उसकी खुशबू अच्छी होती है, रंग बिरंगे फूल होते हैं जिसको देखने में क्या होता है? हमारा मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो सरसब्ज बागों की फुलवारियाँ, यानी कि बागों में पूरे हरे भरे फूल खिले होते हैं, रंग बिरंगे फूल। तो सरसब्ज यानी कि पूरे हरे भरे, हरियाली होती है। वो सैराब और खुशनुमा क्यारियाँ, और यहाँ की क्यारियाँ भी क्या होती हैं? खुशनुमा होती हैं। ज़मीनें वो सरखेज़ दिलकश चमन, ज़मीनें क्या है? पूरी दिलकश है, पूरा चमन क्या हुआ है? चमन भी कहते हैं किसको? बाग को कहा जाता है। तो इस तरह का क्या है? मेरा वतन है। आगे देखिए। पहाड़ों का मंजर, बनों का समा, है उनमें हज़ारों ही चश्मे रवां। कहाँ तक बयां इसकी हो खूबियाँ, है फिरदौस का इस चमन पर गुमा। ये बाग़े इरम है, ये बाग़े अदा, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। तो क्या कह रहा है इसमें? पहाड़ों का मंजर, बनों का समा। तो पहाड़ों का मंजर आपको पूरे बनों का समा दिखाता है, यानी कि पूरे जंगलों का आपको नज़ारा दिख जाता है पहाड़ों पे से। है इनमें हज़ारों ही चश्मे रवां। रवां का मतलब होता है बहना, और चश्मे किसको कहते हैं? जहाँ से पानी निकलता है, या झरने, जहाँ से भी पानी निकलता है उसे चश्मे कहा जाता है, यानी कि नदियों को भी कह सकते हैं, झरने को भी कह सकते हैं आप।
تو جہاں سے پانی نکلتا ہے، یعنی کہ یہاں پر کیا ہے، ہزاروں طرح کا پانی یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا، جیسے ندیاں ہو گئیں، جھرنے ہو گئے، تالاب ہو گئے۔ کہاں تک بیاں ہے اس کی خوبیاں، یعنی کہ ہم اس کی خوبیاں کہاں تک بیان کریں؟ ہمارے ملک میں بہت ساری خوبیاں ہیں، یہاں پر آپ کو طرح طرح کے پرندے مل جائیں گے، طرح طرح کی ہریالی مل جائے گی، اور موسم بھی بہت اچھے اچھے مل جائیں گے آپ کو۔ یہاں پر ہے فردوس اس کا چمن پر گما، یعنی کہ کیا بات کہی جائے، یہ اس کا چمن کیا ہے، ایک فردوس کی طرف۔ فردوس کسے کہتے ہیں؟ جنت کو۔ یہ باغ ارم ہے، یہ باغ ادم۔ باغ ارم یعنی کہ جنت کا باغ ہے یہ دنیا، یہ ہمارا وطن کس کو تشبیہ دی ہے یہاں پر شاعر نے، کہ ہمارا باغ کس طرح ہے، ہمارا جو وطن ہے وہ کس کی طرح ہے؟ جنت کے باغ کی طرح ہے۔ یہ ہے باغ عدن۔ باغ عدن کا مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی کہ یہ کیا ہے؟ باغ عدن جیسے آدم علیہ السلام کا باغ ہے، یہاں پر آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، آدم علیہ السلام کا جنت ہے یہ، یعنی کہ جس جنت میں آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا وہ میرا وطن ہے۔ یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن، یعنی کہ اس کی خوبیاں بہت زیادہ ہیں ہمارے وطن کی، اس کی خوبیاں کتنی بیان کری جائیں اتنی ہی کم ہے۔ اور اس کو لکھنے والے شاعر کون ہے؟ تو چلیے اب اس کے مشق دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے معنی، یعنی کہ اس کے الفاظ معنی دیکھیں گے، جس کو آپ ورڈ میننگ کہتے ہیں۔ قمری، قمری فاختہ کی قسم کا ایک پرندہ ہوتا ہے، فاختہ چھوٹا سا ہوتا ہے۔ چکور تیتر کی قسم کا ایک پرندہ۔ بن جنگل، سرسبز ہرا بھرا یا تر و تازہ، غلہ اناج۔ میوے خشک پھول، باعدم ترکاریاں سبزیاں۔ گل کیاریاں نقشی کرنا، گل بوٹے بنانا یا پھول تراشنا۔ سیراب پانی سے بھرا ہوا، تر و تازہ، زرخیز جس زمین میں پیداوار زیادہ ہوتی ہے۔ چشمہ زمین سے ابلتا ہوا پانی یا سوتا۔ رواں بہتا ہوا۔ فردوس جنت یا بہشت۔ گما شک و شبہ، دلکش دل پسند، دل کو لبھانے والا۔ باغ ارم جنت کا باغ۔ باغ عدن جنت کا وہ باغ جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا۔ تو یہ اس طرح سے اس کے الفاظ و معنی ہو جائیں گے، آپ اس کو اچھے سے یاد بھی کریے گا۔ اب آتے ہیں اس کے مشق کی طرف۔ تو اس میں پہلے آپ کو سوال اور جواب دیے گئے ہیں، کہ سوال کے جواب دینے ہیں آپ کو، اور اس کے بعد یہاں پر لفظوں کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو املا کو درست کرنا ہے، یعنی کہ یہ آپ کو غلط اس کی اسپیلنگ دی گئی ہے، اس کو آپ کو صحیح کر کے لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے مصروں کو مکمل کیجیے۔ اس کے بعد ہے یہاں پر واحد کی جمع اور جمع کی واحد بنانی ہے۔ مصروں کو مکمل کریں گے کیسے؟ یہ آپ کو وہ چڑیا، وہ طوطے، یہ والی پوری لائن کو آپ اوپر سے ہی دیکھ کے لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مصروں کو صحیح ترتیب سے لکھ کر شعر مکمل کرنے ہیں۔ صحیح ترتیب ملانی ہے کہ پہلے کون سا آئے گا، اس کے بعد دوسرا کون سا آئے گا۔ چلیے اس کو اب ہم آپ کی ورک شیٹ پہ کریں گے، سارے جوابات اس پہ ہی دیکھتے ہیں۔ چلیے اب ان سوالوں کے جواب دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، شاعر نے نظم میں کن کن پرندوں کا ذکر کیا ہے، یعنی کہ کن کن پرندوں کے بارے میں بتایا ہے؟ تو شاعر نے چڑیاں، مینا، مور، کوئل، بلبل، قمری، چکور پرندوں کا ذکر کیا ہے۔ سوال نمبر 2، دلکش چمن کس کو کہا گیا ہے؟ جواب، دلکش چمن جواب دلکش چمن اپنے وطن کو کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 3، ہر فردوس کا اس چمن پر گما، اس مصرے سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب اس طرح لکھیں گے،
جواب ہے فردوس کا اس چمن پر گما کا مطلب یہ ہے کہ میرا وطن جنت کی باغ میرا وطن جنت کی باغ کی طرح خوبصورت ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4، اس نظم میں ہمارے وطن کی کیا کیا خوبیاں بیان کی گئی ہیں؟ جواب، ہمارے وطن کی خوبیاں یہ ہیں کہ یہاں طرح طرح کے پرندے، جھیل، پہاڑ، جنگل، میوے، سبزیاں، خوش رنگ پھل اور ہزاروں چشمے رواں ہیں۔ سوال نمبر 5، اس نظم کے شاعر کا کیا نام ہے؟ تو اس کا جواب ہے، اس نظم کے شاعر کا نام شفیع الدین نیر ہے، یعنی کہ نظم لکھنے والے کا نام یہاں پر آپ کو بتانا ہے کس نے لکھی ہے۔ نظم لکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں۔ سوال نمبر 6، شاعر اس نظم میں کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ جواب، شاعر اس نظم میں یہ پیغام دیا ہے کہ ہمارا وطن بہت خوبصورت ہے اور یہاں چڑیا، پرندے، جنگل، پہاڑ، جھرنے، میوے سب کچھ موجود ہے۔ ہمارا وطن باغ ارم ہے، یعنی کہ جنت کا باغ ہے، یعنی کہ یہاں پر سب کچھ ملتا ہے۔ یہ آپ کے سوال اور جواب مکمل ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ جو سوال نمبر 2 ہمارا تھا، کیا دے رکھا ہے؟ نیچے دیے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے، یعنی کہ کچھ لفظ دے رکھے ہیں، ان کو آپ کو جملے بنانے ہیں۔ جیسے کہ پہلا کیا ہے؟ دریا۔ تو دریا کہتے ہیں ندی کے لیے۔ دریے کا پانی صاف ہے۔ پہاڑ بہت اونچا ہے۔ وطن، میرا وطن باغ ارم کی طرح خوبصورت ہے۔ منظر، یہاں کا منظر بہت دلکش ہے۔ چمن میں پھول کھلے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی طرح سے جملے بنائیں اپنے ایگزام میں، یا آپ جو جملے بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں، لیکن آپ کو دھیان کیا رکھنا ہے؟ ان الفاظوں کا اس میں استعمال ہونا چاہیے، یہ الفاظ اس کے اندر آنے چاہیے، تبھی آپ کا جملہ مکمل مانا جائے گا اور آپ کو اس پہ مارکس ملیں گے۔ اب آتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اس میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ املا درست کرنی ہے۔ یہاں پر آپ کو اسپیلنگ مسٹیک ہے، یعنی کہ املا درست نہیں ہے، صحیح سے نہیں لکھا، اس کو صحیح سے لکھنا ہے آپ کو۔ جیسے کیا لفظ دے رکھا ہے؟ ترکاریاں، بڑے قاف سے قاریاں دے رکھا ہے، تو اور اس میں یہاں پر نون بھی دے رکھا ہے آخر میں، تو یہاں پر ایسے نہیں آئے گا، اس کو ترکاریاں اس طرح سے لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے نمبر 2 پہ باغو نہیں ہوتا، باغوں ہوتا ہے، غین سے ہوتا ہے باغ۔ منظر یہ دونوں صحیح ہیں۔ وطن کیا ہوتا ہے؟ توئیں سے ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ ہم درست کر کے لکھیں گے وطن۔ سرسبز یہ بھی بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں سوال نمبر 4۔ اس میں آپ کو واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنانے ہیں۔ واحد کہتے ہیں ایک کے لیے، اور جمع ایک سے زیادہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر کیا دیا ہے؟ چڑیا، تو چڑیا کا کیا ہو جائے گا؟ چڑیاں۔ بلبل، بلبلیں۔ جھیل، جھیلوں یا جھیلیں بھی ہو جائے گا۔ دریا، دریاؤں۔ جھرنا، جھرنوں۔ پہاڑ، پہاڑوں۔ میوہ، میوے۔ ترکاری، ترکاریاں۔ باغ، باغوں۔ کیاری، کیاریاں۔ منظر، منظروں۔ چشمہ، چشمے۔ خوبی، خوبیاں۔ اس طرح سے ہم نے یہ اپنی ورک شیٹ مکمل کر لی ہے، اور یہ آپ کا سبق بھی پورا مکمل کر لیا ہے، ساری مشق بھی کر لی ہے۔ آپ کو اس میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے، کوئی بھی آپ کے سوالات ہیں، تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔
اور آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں. تھینک یو.